بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میری جانب سے آپ سب کو دل کی اتہ گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔ اس عید المبارک کے موقع پہ میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے تمام آس پاس جتنے غریب غربا ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے، اور مستحقین ہیں ان تک گوشت ضرور پہنچائیے گا، ان کی دعائیں لیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I, Muhammad Javed, hails to district Tuki, Upper Balochistan province. Today I will put some light upon a topic which is assigned to me, as we did not know how to start. In present world, everyone is in search of betterment and work harder and harder for getting satisfaction. In this race, even they forget their life necessities due to getting higher status in a society. So, this situation creates competition among masses, which disturb the strength of a society and break them into the pieces. And everyone is in hunting of new ways of working. Due to this kind of business, they skip it from mind that how to stop it and promote love and unity among masses, among the members of a society, that they can enjoy the life. But no, not anyone is in this situation, but competition have pushed them toward the dark corner of the society, toward the dark corner of the world, and they are in mood to snatch everyone's capabilities, that they put himself on the first. So in conclusion, we can say that it put adverse effect on the unity of a society. We must work with full concentration, but also take care the unity of a society, because in Muslim society it is in prime factor that brotherhood must be in a society, that make the society prosper and better for the human's life standard. Thank you. Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Shafqat Ali by Coast Marfani. I'm from Shikarpur. So آج جو ہمیں ٹاپک ملی ہے سر نے دی ہے وہ ہے کبھی رکنا نہیں۔ یہ بہت سچ ہے، کبھی رکنا نہیں۔ کامیابی کے لیے کوئی رکتا نہیں ہے، کسی کو رکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر تو رکنا نہیں۔ تو مجھے تھوڑی سی کہانی یاد آ رہی ہے، ایک ریبٹ ہے، ایک ٹارٹائز، یہ دونوں کی مجھے کہانی یاد آ رہی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی کہانی ہے، آپ سنو گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا سننے میں۔ یہ کہ اس کی جو کیا تھی، وہ کمپٹیشن تھی، اس دونوں کی کمپٹیشن تھی۔ دونوں بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے، یار مجھے بھاگنا ہے۔ جب دونوں بھاگے تو کیا ہوا؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو ریبٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو ٹارٹائز کے، ریبٹ بہت زیادہ بھاگتا ہے، کمپیئر ٹو ٹارٹائز۔ تو ریبٹ نے یہ بھاگ کر جب دونوں بھاگے تو کیا ہوا؟ تو جو ریبٹ تھا وہ سوچنے لگے، یار میں تو ٹارٹائز کے ساتھ، ٹارٹائز ابھی پیچھے ہے، میں تو نکل گیا ہوں، میں تو سکسیس ہوں گا، یہ تو فیلئر ہو جائے گی۔ تو یہ سوچنے لگا، تھوڑا سا سوچا اس نے، ریبٹ نے۔ تو کیا ہوا؟ وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے رک گئے، وہاں اس نے اسٹاپ کیا۔ اس نے یہ بولا، یار مجھے تھوڑی سی تھکان محسوس ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، جب تک وہ ٹارٹائز پہنچے۔ ٹارٹائز آرام سے چل کر وہ اپنے اسٹاپ پر پہنچ گئی، تو وہ سکسیس ہو گئی۔ اس نے اسٹاپ نہیں کیا، اس نے آرام سے، وہ دوڑتی چلی آ کر اپنے اسٹاپ پر پہنچ گئی، تو وہ سکسیس ہو گئی۔ مگر اس نے اسٹاپ نہیں کیا۔ اسٹاپ کس نے کیا؟ اسٹاپ تو ریبٹ نے کیا نا۔ اسٹاپ جو اس نے اسٹاپ کیا تو وہ فیل ہو گئے۔ تو یہی بات ہے، سر نے ہمیں یہی ٹاپک دی کہ کبھی رکنا نہیں۔ اگر رک جاؤ گے تو فیل ہو جاؤ گے بیٹا، اگر رک جاؤ گے نا تو فیل۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو کبھی بھی اسٹاپ نہیں کرنا، ڈونٹ اسٹاپ۔ اگر آپ اسٹاپ کرو گے
تو ناکام ہو جاؤ گے. اسٹاپ کبھی بھی نہیں کرنا, بس ایسے چلنا. اگر چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو ماشاء اللہ مجھے ابھی نوٹ ملا ہے, سر نے بھیجا, یہ نوٹ ہے, بہت اچھا نوٹ ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہترین, اس میں اتنی نالج ہے کہ مجھے اب پتہ نہیں اس میں نالج کتنی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں سر عمران حسین کا, جس نے مجھے یہ نوٹ بھیج دیا ہے ماشاء اللہ بہترین. ہمارے 3 4 5 دوست ہیں, اس کو بھی یہ نوٹ چاہیے. میں نے اس کو بولا کہ سر سے کانٹیکٹ کرو, انشاءاللہ سر آپ کو بہت اچھی طریقے سے نوٹ بھیجے گا. اوکے, سو تھینکس آل مائی ڈیئر فرینڈس, تھینکس سر. اوکے بائے, تھینکس. السلام علیکم. آج کا عنوان ہے ہمیں رکنا نہیں آتا. ہمیں رکنا نہیں آتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جانا ہے, ہر حال میں آگے جانا ہے. آپ کو آگے جانے میں بہت تکالیف, بہت دقت, بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے. آپ کو ہر حال میں آگے جانا ہے. آپ کو اپنی منزل تک رسائی حاصل کرنا ہے. مطلب کہ آگے جانے میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مثلا بہت سے مثالیں ہیں, لیکن آپ کو آگے جانا پڑے گا ہر حال میں. پیچھے رکنے بالکل غلط کام ہے. آگے جانا آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اقبال کا ایک شعر ہے, دن دباد مخالف سے نہ گھبرائے, وہ قابل تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے. آپ کو آگے جانے میں مختلف سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن آپ گھبرانا نہیں ہے. آپ ان سازشوں کے ذریعے طاقتور ہو جائیں گے اور آگے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے رکنا کسی بھی حال میں منظور نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف آگے جانا چاہیے, اپنی منزل مقصود تک آگے جانا چاہیے. خواہ اس میں ہماری جان بھی چلانی چاہیے, ہماری جان کا خطرہ بھی ہو, لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں. یہ ہماری قوم کے لیے ایک پوائنٹ ہے کہ آگے جانا چاہیے اور پیچھے رکنا نہیں چاہیے. کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, آگے جانا چاہیے. آگے جانے میں بھلائی ہے, کیونکہ جو قوم آگے جانا چاہتی ہے اور آگے جانے کے لیے کسی بھی حد تک مشکلات برداشت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اور جو قوم پیچھے رہ جاتی ہے اس ڈر سے کہ آگے جانے میں تکلیف ہے, آگے جانے میں مشکلات ہے, تو وہ بالکل ترقی نہیں کرتے, وہ پسماندہ قوم رہ جاتی ہے. Assalamu alaikum warahmatullah. This is me, Muhammad Farooq from Karachi. As recently I have applied in Pak Army for the post of captain at DSSC in Army Education Corps. For the initial test, I have applied recently, and the initial test will be on 10th of August, for which I have applied. I have ordered the notes from Sir Imran from Rawalpindi. On the second day of delivery, I got the notes, and as I have gone through the notes, which was really good, productive, multivariant, multidirectional, and every aspects of the expected questions have been covered by Sir Imran, and he has worked really hard with the notes which is he providing to the every province and district of Pakistan. So I will also refer every student of Pakistan who are willing to be a part of Pak Army, Air Force, or naval forces, wherever they are willing to go. If we just have a deep look on the pattern of notes which Sir Imran made, so we will have to be you can have the look from a little small distance that Sir Imran has did a lot of hard work with this, and he has separated the verbal intelligence test, non-verbal intelligence test, and academic test. These are the three parts of initial test notes, and it just cost 2,000. And you can go for it, because the sort of questions which Sir Imran has given is really good and fruitful. For this I will refer every student of Pakistan who are willing to be a part of Pak Army, Naval Army, or Air Force. They must go for these notes, because this is really good according to my opinion, and my suggestion is to you to go for it and buy the notes, because it is really much productive according to me. So remember me and your precious prayer as well. Inshallah, we see you soon. Wish you best of luck. Fi amanallah. Assalamu alaikum. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا انیشل ٹیسٹ 146 لانگ کورس کوچا سینٹر کا جو ہے کلیئر ہو گیا. تو میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں.
اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جو استاد ہیں سر عمران صاحب، ان کی ہیلپ کی وجہ سے جس طرح انہوں نے ہماری ہیلپ کی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے اس نے ہماری ہیلپ کی، تو اس کا ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ جو ہے ایک تو اپنے آپ میں جو ہے سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، یعنی اپنے آپ پہ خود اعتمادی پیدا کریں، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ انشاءاللہ سب کچھ جو ہے آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر عمران جو ویڈیوز بھی بیچتا ہے ڈیلی بیس پہ، ان کو آپ سنیں اور ان کو کوشچنس کو یاد رکھیں، تو وہی کوشچن بالکل آتے ہیں، سیم ٹو سیم وہی کوشچن ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی سر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے آپ کو جو ہے ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کریں اور سخت محنت کریں، کیونکہ اکیڈمکس جو ہے وہ بڑی سخت آ رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم سر، میرا نام شامہ بن علی ہے اور میں آزاد کشمیر کے ضلع بیمر سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو سر، آج آپ نے ایک ٹاپک جاری کیا کہ کووڈ-19 اور میڈیا کا کردار۔ تو میڈیا ایک ایسا ادارہ ہے جو خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو بالکل آزاد ہوتا ہے، جس کو کسی بھی قسم کی ضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اسی لیے کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کا میڈیا کا کردار کافی اہم ہوتا ہے۔ میڈیا کو یک طرف کا جو اصول ہوتا ہے اس کو بالکل نہیں اپنانا چاہیے۔ ہر چیز کو سروائیو کرنے کے لیے کچھ قانون اور قاعدوں کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو میڈیا کو بھی اپنی آزادی کے باوجود قانون اور قاعدوں کو فالو ضرور کرنا چاہیے۔ تو ملک میں گورنمنٹ خواہ کوئی بھی ہو، میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں اجاگر کرنا چاہیے، تب جا کر ملک اسی طرح ترقی کرتا ہے۔ تو اب میں اپنے اصلی ٹاپک طرف آتا ہوں کہ میڈیا کا کردار کووڈ-19 کے دوران۔ پاکستان میں میڈیا بالکل آزاد ہے اور آزادی ہی تھی تو ہر بندے نے کرونا وائرس کے لیے جو اویئرنیس دی ہے میڈیا کے ذریعے پبلک کو، وہ یہی تھی کہ گھروں میں رہیں، سماجی فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ میڈیا ہی تھا جس نے اس چیز کو عوام تک پہنچایا۔ تو میں اب اپنے میڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو بالکل پس پردہ نہ ڈالے، اس کو اتنا اجاگر کرے کہ ہر دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ ہائی لائٹ کرے اس کشمیر ایشو کو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کشمیر میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو سر، آخر میں میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اپلوڈ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم گوئز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں عبدالوہاب فرام کوہاٹ۔ میں نے 2 دن پہلے عمران سر سے نوٹس منگوائے تھے، وہ میں الحمدللہ کل ریسیو کر چکا ہوں اور یہ نوٹ مجھے بہت اچھے لگے۔ عمران سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے آپ کے نوٹس بہت اچھے لگے، اور میں اپنے فرینڈس کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ بھی یہ نوٹس منگوائیں، انشاءاللہ آپ انیشل ٹیسٹ آسانی سے کلیئر کر پائیں گے۔ انشاءاللہ یہ نوٹس آپ غور سے اور صحیح طریقے سے اسٹڈی کریں، انشاءاللہ آپ کی ضرور کامیابی ہوگی انیشل ٹیسٹ میں۔ عمران سر کے نوٹس بہت اچھے ہیں، مجھے بہت پسند ہے، اس کا پیٹرن بہت ہی اچھا ہے، صاف پرنٹ میں یہ۔ السلام علیکم، میرا نام اعجاز اللہ ہے اور کورونا وائرس اور میڈیا کے کردار میں اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کورونا وائرس جو ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے جو ایک بندے سے دوسرے بندے تک منتقل ہو سکتی ہے، یہ ایسی بیماری ہے۔ اور ہمارے پاکستانی میڈیا نے اس وبا کے حوالے سے پاکستانی عوام میں بہت اچھے اقدامات کیے۔ اس کے حوالے سے پاکستانی میڈیا نے اپنی جان پر کھیل کر تمام اقدامات جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کو منتقل کر رہی ہے، اس سے آگاہی مہم چلایا۔ پاکستانی میڈیا جو ہے نا اس نے تمام پاکستانی عوام میں یہ بات پھیلائی اچھی طریقے سے کہ کرونا وائرس ایک وبا ہے، ایک بندے سے دوسرے بندے منتقل ہو سکتی ہے، اس لیے لوگوں کے جمع پھر میں مت جائیے۔ اگر جانا بھی ہے، سخت ضرورت ہے، بازار جانا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے تو ماسک لگائے، گلوز لگائے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائے۔ پاکستانی میڈیا ایک بہت اچھے کردار سراہ رہا ہے اس میں ابھی بھی، لیکن یہ تو کرونا بھی وہ ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا، بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں، میں ان کو سراہ رہا ہوں۔ پاکستانی میڈیا نے اپنی جان پر کھیل کر عوام کو آگاہ مہم چلائی ہے۔ کرونا وائرس ایک بیماری ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے بہت طریقے ہیں، بہت اقدامات ہیں، یہ آپ کریں گے تو آپ بچ سکتے ہیں۔
पाकिस्तानी मीडिया ने ये कर दिया, करके दिखा दिया, आवाम को बच कर दिया, आवाम को आगाह कर दिया। मैं पाकिस्तानी मीडिया को सैल्यूट पेश करता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है कोरोना वायरस और मीडिया का किरदार। सबसे पहले तो आपको कोरोना वायरस का हल्का सा तारुफ देता चलूँ कि 2019 में इन द अर्ली दिसंबर एक केस रिपोर्ट हुआ चीन के शहर वुहान से, जिसका आगाज़ 2019 में हुआ और चीन के एक शहर वुहान से हुआ जहाँ पे पहला केस कोरोना वायरस का रिपोर्ट किया गया। इसको WHO ने कोविड-19 करार दिया। कोविड-19 स्टैंड्स फॉर, ऑटोमेटिकली इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है, CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस एंड D स्टैंड्स फॉर डिजीज़। ये 2019 में शुरू हुआ तो इसलिए इसके साथ उन्होंने 19 लगा दिया। अच्छा, तो अब मीडिया का किरदार देखते हैं। इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं और कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करूँगा, वो नेगेटिव पहलू करूँगा। कोरोना वायरस जब फैला तो हर तरफ मीडिया पे शोर, TV ओपन करो तो उस तरफ यही बातें, और सोशल मीडिया ओपन करो तो उस तरफ भी यही बातें। तो इससे इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है वो, और काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेशर आता है इंसान के दिमाग पर, और इससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुए। और जो बंदा बीमार नहीं भी था तो उसने भी ख़ुद को कोविड-19 का मरीज़ समझा और समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यही है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इससे काफ़ी ज़्यादा हैं कि मीडिया ने बेहतरीन आगाही फैलाई, बेहतरीन उसकी सिम्टम्स बताई, उसका इलाज बताया और उससे एहतियात करने की सारी तदाबीर बताई। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स उन्होंने बुलाए जिनको इस बारे में आगाही हासिल थी। तो इस सिलसिले में मीडिया का बहुत बेहतर किरदार है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस मूज़ी मर्ज़ से निजात दिलाए और जल्द से जल्द ये ख़त्म हो और मामूलाती ज़िंदगी अपने मामूल में आएँ। वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मैंने पिछले हफ़्ते मेजर इमरान साहब से ये नोट्स मंगवाए जो कि ISSB के रिलेटेड हैं। तो इसके अलावा मेरे पास काफ़ी बुक्स और काफ़ी नोट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी रोम कर रहे होते हैं, और काफ़ी एकेडमीज़ के भी हैं, डोगल सन्स की बुक्स भी हैं। लेकिन मैं ये नोट्स इनके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये बहुत ही जामे और मुख्तसर तरीके से बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मेजर इमरान साहब की बड़ी मेहनत है और उनसे ये नोट्स आप लोग लाजमी मंगवाएं। बहुत अच्छे नोट्स हैं क्योंकि मैंने इन्हें पूरा हफ़्ता स्टडी किया है और स्टडी करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आपको इसका लिस्ट दिखाता हूँ, आउटलाइंस दिखाता हूँ बाहर, जो चेक लिस्ट है इसकी कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ सर ने दी हुई है। सबसे पहले देखें कि डाटा फॉर्म है, उसके बाद मैकेनिकल टेस्ट हैं, वैट है, पिक्चर स्टोरीज़ हैं, पॉइंटर स्टोरीज़ हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस, उर्दू सेंटेंसेस और डिस्कशन टॉपिक्स फॉर इंग्लिश, उर्दू टॉपिक्स फॉर डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग है और इंटरव्यू है। ये तमाम वो टेस्ट हैं जो आपके ISSB में होने हैं और ISSB में आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। बहुत ही जामे नोट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और आप लोगों को मैं सजेस्ट भी करूँगा, तमाम दोस्तों को और जो मेजर इमरान साहब के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कि ये नोट्स आप लाजमी मंगवाएं। बहुत अच्छे नोट्स हैं और रियली मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ इनको देख के, स्टडी करके। अल्लाह ताला सर को खुश रखे, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपका भी हामी व नासिर हो और कामयाबियाँ अता हों। शुक्रिया।